بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں زمینوں سے زیادہ ہے، اور یہ جنت اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار رکھی ہے جو لوگ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا مطلب ہے کہ اچھے اعمال کیے جائیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کا مطلب ہے نیک اعمال کیے جائیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم گناہگار بندوں کو جنت جیسی نعمت عطا فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ جو جنت ہے یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے باز رہتے ہیں، دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو آزمائشوں سے اور مشقتوں سے گھیر رکھا ہے، اور ایسا کیوں؟ تاکہ جنت کا بہترین لطف آ سکے اور مزہ آ سکے. مثال کے طور پر گرمی کے موسم میں اگر اے سی والا روم مل جائے تو مزہ ہی مزہ. اب اگر کوئی 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اے سی میں بیٹھا رہے تو پھر جو اے سی میں بیٹھنے کا لطف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا. اب اسے گرمی نہیں لگ رہی ہے تو اے سی کا کیا مزہ ہے؟ کوئی دھوپ سے آئے اور پھر اسے اے سی روم مل جائے تب اسے اے سی کا مزہ ملتا ہے، اور پھر وہ دل سے دعا دیتا ہے کہ آپ نے مجھے ٹھنڈے کمرے میں بٹھایا. سردی میں پانی پینے کا کوئی مزہ نہیں. لطف تو اس موسم میں ہے، اپریل اور مئی میں جو گرم گرم ہوائیں چلتی ہیں اور منہ سوکھتا ہے، اس کے بعد ٹھنڈا پانی یا شربت یا آم کا جوس یا لسی مل جائے تو پھر پینے کا لطف ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جنت کو آزمائشوں سے اور مشقتوں سے گھیر رکھا ہے.
جنت میں جانا ہے تو پھر مشقتیں اٹھانی ہوں گی، آزمائشوں میں کامیاب ہونا ہوگا۔ اب فجر کی نماز کے لیے نیند آ رہی ہے، لیکن اس مشقت کو برداشت کرنا ہے، اپنی نیند کو توڑ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا۔ ظہر کی نماز میں گرم گرم ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں مئی جون میں، اب یہ مشقت برداشت کرنی ہے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے۔ صبح سے لے کر بندہ شام تک کام کرتا ہے، عشاء کی نماز میں تھک کے چور ہو جاتا ہے، اب مشقت برداشت کرنی ہے اور عشاء کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کو مشقتوں اور آزمائشوں سے گھیر دیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکام میں عمل کرنے میں جو بھی مشقتیں آنی ہیں، جو بھی آزمائشیں آنی ہیں، ان مشقتوں کو برداشت کرنا ہے اور ان آزمائشوں پر کھرا اترنا ہے۔ جب بندہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور جنت کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اگر ہفتوں تذکرہ کیا جائے تب بھی اس کا تذکرہ کم پڑ جائے، وقت کم پڑ جائے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، جنت میں بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ تر و تازہ۔ کیوں؟ وہاں صرف نعمتیں ہیں، کھانا پینا موج کرنا۔ تو جب آسائش والی زندگی گزرتی ہے تو چہرے میں تازگی رہتی ہے، اور جب مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور دھوپ میں کاروبار کرنا پڑتا ہے، مال بیچنا پڑتا ہے، تو پھر چہرے پہ تھکان کے آثار نظر آتے ہیں۔ جنت میں کیا ہے؟ جنت میں موج ہی موج، جسے کہتے ہیں عیاشی، کھانا پینا گھومنا پھرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہاں کی تھوڑی سی مشقتیں برداشت کرنی ہے، اور پھر جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کا لطف اٹھانا ہے، مزہ اٹھانا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ۔ لسعیہا راضیہ، دنیا میں جو انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کی وجہ سے وہ جنت میں راضیہ، خوش بخت ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے۔ اور نیک اعمال کے لیے ظاہر سی بات ہے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ فی جنت عالیہ، عالی شان باغ میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ عالی شان باغ میں ہوں گے۔ جب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں عالی شان، تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ باغ کتنا عالی شان ہوگا۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں بات سمجھاؤں۔ آپ نے گھر میں فرنیچر بنوایا، اور جب آپ نے فرنیچر دیکھا تو آپ نے کہا بہت خوب، ماشاء اللہ کیا فرنیچر بنا۔ لیکن آپ کی جو بات ہے اس کا کوئی زیادہ وزن نہیں ہے، کیونکہ آپ فرنیچر والے تھوڑے نہیں ہیں، آپ اس کام کے ماہر تھوڑی نہیں ہیں، آپ کو اس کام کی باریکیاں نہیں پتہ۔ آپ نے کہا بہت خوب، کیا فرنیچر بنا۔ لیکن اگر اس کام کی تعریف، اس کام کی خوبی کوئی فرنیچر والا خود بیان کر دے، آپ نے اپنے کسی جاننے والے فرنیچر والے کو بلوایا اور وہ کہہ دے کہ بہت خوب، جس نے بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے، تو اس کے بات کا وزن ہے، ہاں بھائی واقعی بنانے والے نے بہت اچھا بنایا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے فی جنت عالیہ، عالی شان باغ میں ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے اس باغ کو عالی شان کہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ باغ کتنا عالی شان ہوگا۔
لیکن یہ عالی شان باغ کب ملے گا؟ مشقتوں کو برداشت کرنا ہوگا دنیا میں. ہاں، دین پر عمل کرنے کے لیے جو بھی رکاوٹیں آئیں گی نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، ان رکاوٹوں کو توڑ کر اللہ رب العزت کے دین پر، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا. تب یہ ملے گا کیا؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت. لا تسمع فیہا لاغیہ، اور جنتی اس میں یعنی جنت میں کوئی فضول کی لغو بات نہیں سنے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور کسی نے آپ کی تعریف کی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، تو آپ کو خوشی ہوئی. یہ ایک فطری بات ہے، آپ کو خوشی ہوئی. لیکن کچھ لوگ تانے مارنے والے بھی آتے ہیں، برائی کرنے والے بھی آتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی آتے ہیں، گالی دینے والے بھی آتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ٹینشن ہو جاتی ہے، دل کڑ جاتا ہے. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی فضول بات، کوئی لغو بات آپ نہیں سنیں گے. نہ گالی، نہ جھوٹ، نہ طعنہ، نہ برے کمنٹ، صرف اچھی اچھی باتیں. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. اس باغ میں کیا ہوگا؟ چشمے جاری ہوں گے. پہاڑوں سے اور زمینوں سے جو پانی پھوٹتا ہے اسے کہتے ہیں چشمہ. اور یہ بالکل اوریجنل پیور پانی ہوتا ہے، اور اتنا میٹھا اور اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ آپ آر پار آئینے کی طرح دیکھ سکتے ہیں. اور اس پانی کا جو مزہ ہوتا ہے کہ آپ پئیں گے اور پیاس بجھے گی اور آپ کو مٹھاس لگے گی. پہاڑوں سے اور چشموں سے، زمین کے اندر سے جو پانی ابلتا اور نکلتا ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اور اونچے اونچے شاندار تخت لگے ہوں گے، مسندیں لگی ہوں گی. یہ اونچے تخت کیوں ہوں گے؟ تاکہ اونچے تخت میں بیٹھ کر پورے جنت کا نظارہ کرے، اور وہاں سے پوری جنت کا نظارہ ہوگا. آدمی جا کے جب اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھتا ہے تو نظارہ ہوتا ہے، موسم اگر اچھا ہو اور ہوائیں چل رہی ہوں اور پیڑ پودے لگے ہوئے ہوں، باغات ہوں، تو جنت کا منظر تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا خوشنما منظر، دل کو بھاتا ہے یہ منظر. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. پیالے اور گلاس سلیقے سے رکھے ہوں گے، خوبصورتی کے ساتھ، اور آسانی کے ساتھ آپ ان کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں گے. گھر میں اگر سلیقے سے ساری چیزیں لگی ہوئی ہوں تو گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور سب بسب تکیے لگی ہوں گی، وزرابیج مبثوثہ، اور شاندار قسم کی قالین ہوں گی. ارے بڑی بڑی نعمتیں ہیں، شاندار نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ وہاں کی نعمتیں کس طرح سے ہوں گی. سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے جنت کا نقشہ کھینچا. یطوف علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو سجایا ہے کہ ابھی آپ نے صرف قرآن کی آیتیں سنی اور مزہ آ رہا ہے. جب آپ اس کا ترجمہ سنیں گے اور تفسیر سنیں گے تو اس کے مزے میں چار چاند لگ جائیں. اللہ رب العزت نے
انہی آیت الحور کا تذکرہ کیا، وحور العین، کہ بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ جیسے سیپ کے اندر چھپا ہوا موتی ہوتا ہے کہ اس موتی میں مٹی لگی ہوئی نہیں ہوتی، بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، اس طرح کی حوریں ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں بتایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ یہ حوریں ایسی ہوں گی کہ جن کو یہ حوریں ملیں گی ان سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے، بالکل پاک صاف شفاف۔ بہت سے لبرل ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے، اس میں تو حوروں کا تذکرہ ہے، حوروں کی خوبصورتی ہے، بھائی انہیں حور نہیں چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں وہ دنیا میں عیاشی کر کے گناہ کا کام کرتے ہیں اور حرام کاری کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جو جنت کا تذکرہ کیا اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو نیچرل بات ہے کہ بھائی دنیا میں آدمی کی کیا خواہش ہوتی ہے، میرا گھر اچھا ہو، مکان اچھا ہو، میرے پاس گاڑی اچھی ہو، بیوی اچھی ہو، میرے بچے پڑھے لکھے ہوں، یہ تو نیچرل ہے، فطری چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہی فطری چیز کو بیان فرمایا کہ خوبصورت خوبصورت حوریں ملیں گی جنت میں۔ اب جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، ان سے کہو کہ بھائی دنیاوی زندگی میں رہ کر حرام کاری کر رہے ہو، اب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے رشتے کو جائز قرار دے رہے ہو اور عیاشی میں تمہاری زندگی گزر رہی۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں جنت میں رکھی ہیں سب کیا ہے بھائی؟ حلال ہے، بالکل طیب، پاک، صاف، شفاف۔ بھائی انہیں نہیں چاہیے، انہیں نہیں ملے گی، ہم سب کو چاہیے تو اللہ رب العزت جنت کی ان تمام نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز کرے، ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کو مشقتوں سے اور آزمائشوں سے کیا رکھا ہے؟ گھیر دیا ہے۔ جب ہم مشقتیں برداشت کریں گے اور اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے اور پھر اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب اللہ رب العزت ہمیں یہ جنت والی نعمت عطا فرمائے گا۔ کتنے خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہ موقع نہیں، اتنا وقت نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے، لیکن اللہ رب العزت کا انداز بیان اتنا خوبصورت ہے کہ صرف آیتیں سننے میں مزہ آ رہا ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں کسے ملیں گی؟ لأصحاب الیمین، وہ جن کا نام اعمال کہاں ہوگا بھائی؟ دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تھوڑی سی مشقتیں اٹھا لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ خیر و ابقا، جنت کی نعمتیں بہت بڑھیا ہیں، وہ ابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ سب سے بڑھیا بات، آپ کوئی سی بھی نعمت حاصل کر لیں لیکن اس کا ٹینشن بنا رہتا ہے کہ یار ایک دن یہ نعمت ختم ہو جائے۔ ابھی آپ جوان ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی، لیکن ٹینشن ہے کہ آنے والے سالوں میں میری یہ جوانی ختم ہوگی اور بڑھاپا آئے گا۔ اور جنت کی نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ خیر و ابقا، دنیاوی نعمتوں سے 1000 درجہ، لاکھ درجہ بہتر ہے وہ ابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں۔ تو اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ تھوڑی سی مشقتیں اٹھا کر جنت میں داخل ہو جائیں۔
ایک طویل حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں ایک جہنمی سے، آخری جہنمی سے اللہ رب العزت کی محبت بھری گفتگو ہے۔ اس واقعے کو آپ سنیں غور سے اور عبرت لیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر ہماری بے وفائی کہ ہم اس کے باوجود برے اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جنت میں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اب اس کے بعد کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے، تو وہ اعراف میں ہوں گے، یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، اسی دیوار پر وہ ہوں گے اور ان کو جنت بھی دکھے گی اور جہنم بھی دکھے گی۔ اللہ رب العزت کی اجازت سے جو سفارش کرنے والے حضرات ہیں وہ سفارش کے ذریعے سے بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش کی وجہ سے ان گنت جہنمی جہنم سے نجات حاصل کریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ جن کے خاندان میں کوئی حافظ ہوگا، کوئی عالم ہوگا، وہ حافظ اور عالم بھی اپنے خاندان کے جہنمیوں کی سفارش کرے گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی دنیا میں رہ کر ہم 10 سال 20 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں، آج سے پیسے جوڑتے ہیں تو 25 سال کے بعد ایک مکان لیتے ہیں، یہ پلاننگ چلتی ہے 25 سال سے، اس دنیا کے لیے جہاں ہمیں 60 70 یا 75 سال دینا، ہمیں اس آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے کہ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا۔ بڑے فائدہ کا سودا ہے۔ اگر آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو حافظ بنا دیا تو وہ 10 ایسے جہنمیوں کی سفارش کر کے جنت میں داخل کر دے گا کہ جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ آپ اپنے خاندان میں سے کسی کو ضرور حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ وہ حافظ اگر 10 بچوں کو پڑھائے گا تو وہ 10 بچے جب پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور پھر ان کے پڑھائے ہوئے جب پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور پھر ان کے پڑھائے ہوئے جب پڑھیں گے یا پڑھائیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بڑا فائدے کا سودا ہے۔ دنیا میں آفر ملتا ہے کہ بھائی یہاں 10,000 روپئے لگائیں آپ کو اگلے مہینے 15,000 ملیں گے۔ ارے یہ آفر جیسے ہی آتا ہے پھر وہ پیسے کے جو لالچی ہوتے ہیں وہ بھیڑ لگتی ہے، اب وہ دوڑ بھاگ ہوتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں، وہ 10,000 بس سوچتے ہیں لگا دو اور اگلے مہینے 15,000 20,000 مل جائیں گے۔ اب یہ جنت کا آفر، آخرت کا آفر، اس میں ہماری کیا دلچسپی ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے دل میں کتنا ایمان بچا، آخرت کی کتنی فکر ہے ہمارے اندر۔ بہرحال جو حفاظ ہوں گے، جو علماء ہوں گے، ان کی سفارش سے جہنم سے نجات ملے گی اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ جو دوست احباب نیک صالح ہوں گے ان کی سفارش سے بھی دوست احباب کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ بھائی دوست بھی ایسے بنائے کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں، جو نیک صالح ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ گاروں سے دوستی لڑا بیٹھے پھر وہ جہنم میں کھینچ کے لے کے چلے جائیں۔ تو دوستی بھی آپ لگائیے کن سے؟ جو نیک صالح ہو، نیک اعمال کرنے والے ہوں، تاکہ ان کی دوستی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ اب جتنے بھی سفارشوں ہوں گے اللہ رب العزت سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب اللہ رب العزت پوچھیں گے کوئی ہے؟ فرشتے کہیں گے بارے الہ ابھی وہ مسلمان موجود ہیں
کہ جن کا کوئی سفارشی نہیں ہے، جن کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت ایسا جملہ ارشاد فرمائیں گے، خدا کی قسم اگر آپ کو عربی آتی ہوتی، اس کا ترجمہ آتا ہوتا، تو آپ کو احساس ہوتا کہ اللہ رب العزت ہم بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرشتے کہیں گے بارے الہ، اب کوئی سفارشی، اب کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی سفارش کرنے والا ہو۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے حل بقی الا الرحمن، بھائی ابھی رحمان تو باقی ہے نا، ابھی ان گناہگار بندوں کا اللہ تو باقی ہے، میں ان گناہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ باپ آپ جانتے ہیں وہ ہستی ہے کہ بیٹا اگر 40 سال کا بھی ہو جائے نا تو گھر کی ذمہ داری باپ ہی نبھاتا ہے۔ گھر میں پنکھا خراب ہو گیا ابا بنائیں گے، سیفن خراب ہو گیا ابا بنا رہے ہیں، پانی کا موٹر خراب ہو گیا ابا بنا رہے ہیں۔ بیٹا بھی آدھی عمر کو پہنچ چکا ہے، 30 کا 40 کا 50 کا ہو گیا۔ کہتے نہیں کہ وہ جو درخت ہوتے ہیں اگر پھل نہ بھی دیں تب بھی سایہ ضرور دیتے ہیں، اور ساری دھول گردہ وہ درخت اپنے اوپر لے لیتا ہے اور فلٹر کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اپنے نیچے آرام کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اس طرح سے باپ ہوتا ہے۔ اب اگر بیٹا پریشان ہو جائے، کسی مسئلے میں پھنس جائے، تو باپ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، مسئلہ حل ہوا؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا بڑی کوشش کر لی لیکن اس مصیبت سے میں اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا۔ اب اس وقت جو باپ کا جملہ ہوتا ہے، میرے بیٹے کیوں پریشان ہوتا ہے، میں تو ہوں ابھی۔ باپ ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اپنی اولاد کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اب وہ محبت کا جو جملہ ہوتا ہے، خدا کی قسم آپ لے آؤ دنیا بھر کے ترازو اور اس محبت کا اندازہ لگا لو، آپ لگا نہیں سکتے اس جملے میں جو محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حل بقی الا الرحمن، اگر کوئی نہیں، رحمان تو ہے، میں ان کو نجات عطا فرماؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں، اور ایک آخری جہنمی بچتا ہے۔ اب وہ آخری جہنمی کتنا بڑا گناہگار ہوگا جو بالکل آخر میں نکل رہا ہے، لیکن اس گناہگار سے بھی اللہ رب العزت کی گفتگو۔ اللہ رب العزت اسے جب جہنم سے نکال دیتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے اے اللہ بہت خطرناک چیز ہے یہ جہنم، بس اس جہنم سے میرا رخ پھیر دیجئے، مجھے یہ جہنم دیکھنی بھی نہیں ہے، اس جہنم سے میرا رخ پھیر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت اس کا رخ پھیر دیتے ہیں، اور جب رخ دوسری طرف پھیرتے ہیں تو اس طرف ہوتی ہے جنت۔ اب جب وہ جنت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ جنت دیکھتا ہے، پھر جنت کا جو جنت کی خوبصورتی باہر سے نظر آتی ہے، اور جنت کے باہر جو خوبصورت درخت لگے ہوتے ہیں اور جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ کر اس کا دل مچل اٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ بس وہ جو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، بس وہاں تک مجھے پہنچا دیجیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ صرف میرا رخ پھیر دیجیے، اب تم ان ٹھنڈی ہواؤں کے پاس جانا چاہتے ہو۔ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک مزے دے رہے، محبت کا انداز۔ والد صاحب جب دور سے آتے ہیں تو بچوں کے لیے چیز لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی چیزیں بھی۔ پہلے چھوٹی چیز دیتے اور چاہیے، بیٹی کہتی ہے جی ابو، دوسری چیز، تیسری چیز، بچے کو خوشی ہوتی ہے، باپ کو اور خوشی ہوتی ہے، پھر آخر میں ایک بڑی چیز نکلتی ہے اور پھر وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے چمٹ جاتا ہے۔ اس وقت جو بچے کی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت مزے لے رہے ہیں کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ بس رخ پھیرنا ہے، اب جنت میں کہ ٹھنڈی ہواؤں کے لینے کی بات کر رہے۔ وہ کہہ رہے اللہ بس ایک آخری وعدہ پورا کر دیجیے، آخری بات، آخری تمنا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے قریب کر دیتے ہیں،
اب وہ وہاں سے جنت کا دروازہ دیکھتا ہے. اب لالچ بڑھ رہی. اللہ جانتے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرے گا, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرے. وہ کہتا ہے اللہ جنت کے دروازے تک کے تو پہنچا دیجیے, جب یہاں تک پہنچایا تو جنت کے دروازے تک بھی پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی وعدہ خلافی ہو رہی, ابھی تو یہ بات کہی کہ بس یہاں تک, اب آگے. وہ کہہ رہا بس آخری وعدہ, بس آخری تمنا پوری کر دیجیے. اور جب اللہ رب العزت اسے جنت کے دروازے پہ پہنچاتے ہیں تو وہ اندر دیکھتا ہے, وہ جنت, ارے وہ دودھ کی بہتی نہریں, وہ شہد کی بہتی نہریں, وہ خوبصورت دریا, وہ سمندر, وہ خوبصورت محل, وہ حوریں, وہ درخت, وہ خوبصورت پھل جن کو کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, یا دیکھ کر مزہ ملنے لگے, ایسے اچھے اچھے پھل. اب وہ کہتا ہے اللہ اب لالچ. اللہ جانتے ہیں کہ بھائی جنت دیکھے گا کیا رکے گا, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرے. وہ بندہ کہتا ہے اللہ جنت کے اندر پہنچا دیجئے, بس یہ آخری خواہش, آخری تمنا. اور اللہ رب العزت کو پہنچانا ہے. پھر اللہ رب العزت اس گناہگار بندے کو جنت کے اندر پہنچا دیتے ہیں. اور جب وہ جنت کے اندر پہنچتا ہے تو کیا جملہ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھ گناہگار کو جنت کے اندر پہنچا دیا, آپ اللہ ہو کر مذاق کر رہے ہیں. کیا جملہ کہتے ہیں؟ آپ اللہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. یہ جملہ دیکھیے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما رہے ہیں. شاگرد بیٹھے ہیں. جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ ہو کر مذاق کر رہے ہیں, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور کہا اپنے شاگردوں سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو وہ شاگرد کہنے لگے کہ حضرت بتا دیجئے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم شاگرد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے تو یہاں پاس پہنچ کر حضور نے بھی یہی جملہ کہا تھا ہم سے کہ کیا پوچھو گے نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو ہم نے بھی یہی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے آپ کیوں ہنس رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہے گا کہ اے اللہ آپ اللہ ہو کر مذاق کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کو بھی ہنسی آ جائے گی. پھر اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے بندے کہ یہ جنت کیا ہے, میں تجھے اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرماتا. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے اور آزمائشوں سے کیا رکھا بھائی؟ گھیر رکھا ہے. اب ان مشقتوں کو برداشت کریں اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو کر وہ دودھ کی نہروں کا مزہ لیں, شہد کی نہروں کا مزہ لیں, وہ صاف شفاف پانی کا مزہ لیں, حوروں کا مزہ لیں اور پھل فروٹ کا مزہ لیں. ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ کسی کے دل میں اس کا تصور گزرا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہم سب کو جنت میں لے جانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.